الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، میرے بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، سیرت سیریز کی آج کی جو قسط ہے وہاں سے اصل سیرت کا موضوع شروع ہوتا ہے۔ آغاز نبوت، بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت کا خفیہ دور، آغاز دعوت انفرادی طور پہ انڈیویجولی جو مشن محمدی شروع ہوا ہے اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ گزشتہ قسط کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نقشہ تھا، نبوت سے پہلے کی زندگی کا، پیدائش سے لے کر 40 سال تک کا عمومی اخلاقی معیار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، اور زندگی کے جو الگ مراحل، مختلف دور گزرے ہیں، اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ آج نبوت کا جو آغاز ہو رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جا رہا ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے پہلی وحی نازل ہونے سے پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اللہ کی طرف خاص توجہ کرنے اور عبادت میں لو لگانے کا خیال اور جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ مکہ مکرمہ میں کچھ ایسے لوگ تھے جو شرک سے نفرت کرتے تھے، بت پرستی جو چل رہی تھی اس کو پسند نہیں کیا کرتے تھے، لیکن وہ گنتی کے 3-4 لوگ تھے۔ وہ سب لوگ ایک دفعہ بیٹھے بھی تھے، مشورہ بھی کیا تھا کہ کیا کیا جائے، کیسے یہ جو غلط رواج پڑ گیا ہے، دین ابراہیمی چھوٹ گیا ہے، اس کو لوگوں سے دور کیا جائے۔ لیکن ان کو کچھ سجھا ہی نہیں دیا۔ کسی نے عیسائیت اختیار کر لی، کرسچینٹی کو قبول کر لیا، کوئی تھا وہ جو مکے کا ٹریڈیشنلی ریلیجن تھا اس کو چھوڑ کر بالکل سارے دین سے کٹ کر الگ ہو گیا۔ اس طرح سب نے الگ الگ اپنی راہیں اختیار کر لیں۔ ان میں سے 2 ایسے تھے جنہوں نے اپنا کچھ نہ کچھ ایسا طریقہ اختیار کیا جو توحید والا تھا۔ ایک تو وہ تھے جو زید ابن عمرو ابن نفیل کے نام سے معروف ہیں۔ انہوں نے عیسائی مذہب کو اختیار کر لیا تھا اور اسی پر ان کا انتقال ہوا تھا، اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بتایا، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ توحید پر مرے تھے، دین ابراہیمی پر ان کا انتقال ہوا تھا۔ انشاءاللہ وہ جنت میں جگہ پائیں گے۔ دوسرا ایک اور شخص تھا، عبید اللہ ابن جحش۔ یہ بھی بت پرستی سے بہت نالا تھا، اس کے خلاف تھا، اور اس نے جو بت پرستی والا مذہب مکے میں تھا اس کو چھوڑ دیا تھا۔ اسلام جب آیا یہ مسلمان ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، مسلمان رہا۔ جب حبشہ ہجرت ہوئی تو وہاں پہ گیا، لیکن وہاں جانے کے بعد مرتد ہو گیا اور عیسائی بن گیا، اور عیسائی بن کے ہی مرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان لانے والا، شرک سے بھاگ کر اسلام کو قبول کرنے والا، لیکن اللہ کی طرف سے جب توفیق سلب ہو جاتی ہے تو پھر ایسے حالات واقع ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح گنتی کے چند لوگ تھے جو شرک اور بت پرستی کے خلاف تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی بت پرستی اور شرک سے باز رہے، کبھی شرک نہیں کیا۔ جب نبی بننے والے تھے
40 سال کی عمر ہونے والی تھی، اس سے پہلے ہی بے چینی اندر کی بہت بڑھ گئی تھی۔ تقریباً 3 سال نبوت سے پہلے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 37 سال کے ہو گئے تھے، 37 ایئرس کے تھے، اس وقت سے مکے والوں کو چھوڑ کر غاروں میں، پہاڑوں کی کوہوں میں جا کر پناہ لینا شروع کر دی تھی۔ چلہ کاٹتے تھے، بیشتر ایام وہاں پر گزارا کرتے تھے۔ خاص طور پہ رمضان کا جو مہینہ ہوا کرتا تھا، اس میں مکے کو چھوڑ کر ستو اور پانی اپنی بیوی سے لیا کرتے تھے اور جا کر پہاڑ کے اندر، کوہ کے اندر، خاص طور پہ غار حرا کی جو پہاڑی ہے اس کے اندر کا جو ایک غار ہے، وہاں پر جا کر قیام فرماتے تھے۔ جو عبادت کا طریقہ سمجھ میں آتا تھا اس کے مطابق ایک رب واحد کی طرف لو لگایا کرتے تھے۔ اس میں مہینہ، 40 دن، 2 مہینہ گزارا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی خبر گیری کے لیے آیا کرتی تھی، کبھی کبھی کچھ پہاڑ کے حصے میں قیام بھی کیا کرتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان بھی لا کے پہنچایا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے حالات سے بہت بے چین ہو گئے تھے۔ جس طرح سے شرک، فاسقانہ، فاجرانہ کلچر رائج ہو گیا تھا، اس سے طبیعت مقدر تھی، اللہ کی طرف توجہ بڑھ گئی تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کان یتحنف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اللہ کی طرف لو لگانے، توجہ کرنے، عبادت کے کچھ مراسم کو ادا کرنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے اور غار حرا میں قیام کر کے وقت گزارا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے، چاند کے سال کے اعتبار سے 40 سال مکمل ہوئے، اور شمس، سورج کے مہینوں کے اعتبار سے جو کیلنڈر عیسوی کا ہوتا ہے اس کے اعتبار سے 39 سال کے ہوئے تھے، اس وقت آپ کو خواب دکھنے شروع ہوئے، جو خواب بالکل سچے ہوا کرتے تھے۔ رات میں جو خواب دیکھتے تھے صبح میں ویسے ہی ہو بہو نظر آیا کرتا تھا، جن کو رؤیا صادقہ کہا گیا۔ یہ نبی بننے سے پہلے کے 6 مہینے کا دور ہے، اور اس کو نبوت کا 46واں حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیونکہ 23 سال حضور کی نبوت ہے، 23 سال میں 6 مہینے جو ہوتے ہیں وہ 46واں حصہ ہوتا ہے، 46 پارٹ ہوتا ہے اس کا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیا صادقہ کو 46واں حصہ نبوت کا فرمایا ہے۔ یہ 6 مہینے جو گزرے ہیں، ظاہر ہے غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے 2-3 سال سے قیام کر ہی رہے تھے، اسی میں خواب بھی دکھتے تھے، خواب صبح میں ویسے ہی نمودار ہوتے تھے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہوتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن وہ آیا جو کہ رمضان المبارک کے مہینے کی ایک تاریخ تھی۔ اختلاف ہوا ہے، 14 تاریخ، 17 تاریخ، 18 تاریخ، 21 تاریخ، 27 تاریخ، ان روایات جو مختلف ہیں مورخین کے، اس کے مطابق رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ راجح بات یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی نازل ہوتی ہے۔ یہ اگست کا مہینہ تھا اور 610 عیسوی سال تھا۔ اچانک ایک شخص غار حرا میں نمودار ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلہ کاٹ رہے ہوتے ہیں، عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، ذکر اور دعا جو کرتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچانک ایک اجنبی سے شخص کو وہاں پر کھڑا ہوا دیکھتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، بات چیت کر کے پوچھتے ہوں گے کیا ہے، وہ سیدھی بات یہ کرتا ہے، اقرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پڑھو۔ اقرا کا مطلب ہے پڑھو۔ حضور کہتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ایک روایت سے ملتا ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام مخمل کے ایک کپڑے کے اوپر سورہ علق کی ان آیتوں کو لکھ کر لائے ہوئے تھے، وہ دکھا رہے تھے۔ حضور نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، میں نہ لکھنا جانتا ہوں نہ پڑھنا جانتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ اس نے دوبارہ کہا اقرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا بقاری۔ تیسری دفعہ جب اس نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے دبوچا اور
بھینچا، اپنے سینے سے لگا کر بہت زور سے اپنے روحانی کیفیات کو منتقل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ پسلیاں پھٹ جائیں گی، ایسا زور سے وہ بھینچتا تھا اور کہتا تھا کہ پڑھو، پھر بھینچتا تھا اور کہتا تھا پڑھو۔ میں کہتا تھا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس نے منہ زبانی پڑھنا شروع کیا تو میں نے اس کو کاپی کرتے ہوئے ان آیتوں کو ریپیٹ کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 پہلی آیتیں ہیں جو وحی کے آغاز پر نازل ہوئی ہیں۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے ان آیتوں کو تلاوت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے سے ان 5 آیتوں کو دہرایا۔ یہ واقعہ ہوا اور وہ شخص غائب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی عجیب کیفیت آئی، ایک گھبراہٹ، ایک بڑا بوجھ جو اپنے سینے پر بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اللہ کے کلام کا، جبریل کے نزول کا، وحی کے آغاز کا، نبی بنائے جانے کا۔ بڑی مشکل سے غار سے نکلے اور گھر کی طرف آنے لگے۔ ابھی رمضان کا وقت چل رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ وہاں گزارا کرتے ہیں، لیکن درمیان میں مکے تشریف لاتے ہیں۔ بہت گھبرائے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں مجھے چادر اٹھاؤ، زملونی، مجھے سردی لگ رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ گھبرا جاتی ہیں، کیا ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی، کیا پریشانی لاحق ہوئی۔ پھر جب ذرا اطمینان ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ سناتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں آپ گھبرائیے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا جاتے ہیں اور اتنا گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اپنی ذات کے بارے میں ڈر ہو رہا ہے، کہیں میں زندگی سے ہاتھ نہ کھو بیٹھوں، اتنا بڑا بوجھ میرے اوپر محسوس ہو رہا ہے۔ اور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر شاعری سے بہت نفرت تھی، حضور کو لگا کہ یہ شاعری جیسی کچھ باتیں میں کرنے لگا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ بھی مجھے شاعر کہیں اور میں کیسے برداشت کروں گا۔ بہت سخت بوجھ تھا۔ حضرت خدیجہ نے کہا آپ گھبرائیے نہیں، ایک شخص ہے میرے چچیرے بھائی، چچا کے بیٹے، ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے معاملہ معلوم کریں گے، وہ کتاب کے ماہر ہیں اور علم والے ہیں۔ ان کا نام ورقہ ابن نوفل ہے۔ یہ بھی انہی 4 لوگوں میں تھے، 3-4 لوگوں میں جو بت پرستی کو چھوڑ کر توحید پر آ گئے تھے۔ تو حضرت خدیجہ اپنے چچیرے بھائی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ سنایا، اس طرح ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے، ناموس فرشتے کو کہتے ہیں، یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا، کاش کہ میں جوان اور طاقتور ہوتا تو تیری اعانت اور مدد کرتا۔ وہ نابینا اور بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور کہنے لگے کاش کہ میں جوان ہوتا اس وقت جب کہ آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی اور آپ کو آپ کے علاقے سے نکال کر باہر پھینک دے گی۔ حضور گھبرا کر دیکھنے لگے مخرجیہم، میری قوم مجھے نکال دے گی؟ جو قوم میرے ہاتھ پر ایسا ایمان لائے ہوئی ہے کہ میں جو بول دیتا ہوں سچ، امانت کا وہی معیار بنتا ہے، امانت کی سند ہوں میں، سچائی کا عنوان ہوں میں، مجھے نکالیں گے؟ انہوں نے کہا آپ سے پہلے جو آئے ہیں ان کے ساتھ یہی ہوا ہے، قوم ایسا ہی کرتی ہے اپنے نبیوں کے ساتھ۔ یہ باتیں تھیں جس کا صاف اظہار تھا کہ ورقہ ابن نوفل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم ہی نہیں کرتے بلکہ اس کا اعلان اور اظہار بھی کرتے ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور پھر کچھ دن گزارنے کے لیے جو باقی دن تھے غار حرا میں دوبارہ واپس چلے کر وہاں وقت گزارنے لگے۔ وحی کا سلسلہ رک گیا۔ یہ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد کچھ دنوں تک وحی نازل نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑا بوجھ تھا۔ ایک صحیح روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے ایسا خیال ہونے لگتا تھا، اتنا بوجھ اور دباؤ اور ڈر اور گھبراہٹ تھی کہ مجھے خیال ہوتا تھا کہ میں اوپر پہاڑ سے اپنے آپ کو نیچے دھکیل دوں اور زندگی کو کھو دوں۔ ایسی گھبراہٹ میرے اوپر سوار تھی، لیکن بار بار مجھے وہی چہرہ نظر آتا تھا جو غار حرا میں آیا تھا اور وہ کہتا تھا تم رسول برحق ہو۔ میں رک جاتا تھا،
پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وقت گزارنے کے بعد مکے واپس تشریف لا رہے تھے، اس موقع پر انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، حضور کہتے ہیں کہ میں نے جب آسمان کی طرف نگاہ ڈالی تو پورے افق کے اوپر جبریل علیہ السلام ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں گھبرا کر نیچے کی طرف جھک گیا اور اوپر دیکھا تو وہی شخصیت موجود تھی جو غار حرا میں آئی تھی، لیکن وہ اصلی شکل میں موجود تھی۔ میں بہت متاثر ہوا ان کو دیکھ کر، بڑا روب طاری ہوا۔ بہرحال وہ زیارت جبریل علیہ السلام کی ہوئی اور پھر میں گھر آ گیا۔ گھر آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت گزارا، جس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس بات پر مطمئن ہو گیا، ٹھک گیا کہ میں نبی بنا دیا گیا ہوں، مجھے جو پیغام ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے اور میں اللہ کی طرف سے مبعوث ہو گیا ہوں۔ اب وحی کی تلاش شروع ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی فکر لاحق ہوئی کہ وحی اب نازل ہو، جو بات میرے اوپر اتری ہے اب پھر سے اس کا سلسلہ رواں ہو جائے۔ پہلی جو وحی نازل ہوئی تھی اس کے جو معانی ہیں آپ واقف ہوں گے، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک خون کے لوتھڑے سے۔ پڑھو، یقیناً تمہارا رب بہت عزت اور کرامت والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا ہے، انسان کو وہ سب کچھ سکھایا ہے جس سے وہ ناواقف تھا۔ پہلی وحی علم کی وحی تھی، اللہ کی معرفت کی وحی تھی، اللہ کے تخلیق کے اظہار کے ذریعے سے اللہ کی ربوبیت کو جان کر اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کی وحی تھی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی تلاش اور وحی کی چاہت پیدا ہوئی۔ کچھ وقفہ فترہ کا گزرا جس میں وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر خاموش تنہائی میں چھپے ہوئے بیٹھے تھے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ یہاں تک سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی۔ ایک کملی اوڑھنے والے، ایک چادر میں لپٹے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، قوم کو آگاہ کرو، ڈراؤ، باخبر کرو اور اپنے رب کی عظمت، تعریف، بڑائی بیان کرو، اپنے کپڑوں کو پاک صاف کر لو، بت پرستی اور باطل معبودوں کو چھوڑ کر رکھو، کچھ احسان مت کرو اس غرض سے کہ بدلے میں زیادہ بڑھ کر معاوضہ ملے، اور اپنے رب کی خاطر اس کے دین کے لیے، اس کے پیغام کے لیے، اس کی دعوت کے لیے اور اس کی رضا کے لیے جم جاؤ، استقامت کی راہ کو اختیار کرو۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ ظاہر ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی تھی، گھر تشریف لائے تھے، واقعہ بیان کیا تھا، ورقہ ابن نوفل کے ساتھ تذکرہ ہوا تھا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک ہی نہیں کہا، بلکہ حضور کی دل بستگی کی، دل جمعی کی، اور حضور کے دل کو مضبوط کیا اور ان کی ڈھارس بندھائی کہ آپ گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ خدا کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ جن اخلاق کو اختیار کیے ہوئے ہیں، ایسا شخص پاگل پن کا یا جنون کا شکار نہیں ہوا کرتا ہے، برباد نہیں ہوا کرتا ہے۔ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو بوجھ کو اٹھانے والے ہیں، آپ تو جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے اس کو کما کر دینے والے ہیں۔
ہیں، آپ تو مہمانوں کی ضیافت کرنے والے ہیں اور آپ مشکل حالات میں قوم کی مدد کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں، آپ ضائع نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد پھر گھر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افراد تھے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، حضرت ابو طالب سے حضور نے ان کو لے لیا تھا اور اپنی کفالت میں رکھا ہوا تھا، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اور حضور کے جو غلام تھے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی اسی اولین مرحلے میں، بلکہ کہا جائے کہ پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے۔ اور انہی لوگوں میں ایک چوتھا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی اور چہیتے دوست تھے، کلوز فرینڈ جس کو کہا جاتا ہے۔ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برابر آتے جاتے تھے۔ ان کو جیسے ہی اس خبر کی اطلاع ملی، وہ بھی فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر تصدیق کرتے ہوئے ایمان والوں میں شامل ہو گئے۔ یہ 4 لوگ ہیں جن کو پہلے ایمان لانے والوں میں شمار کیا گیا۔ اب اس میں ذرا اختلاف ہوا ہے سب سے پہلے کون تھا ان 4 میں، اس کی تعیین ذرا مشکل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد جو پیغام پہنچایا تو ظاہر ہے پہلے ہی دن یا بہت ابتدائی حصے میں ہی ان قریبی افراد تک پہنچا ہوگا، اور ان سب نے آگے پیچھے اسلام کو فوراً ہی قبول کر لیا تھا۔ اب اس کے بعد نبی بننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کام شروع کرنا تھا۔ جب یا ایھا المدثر کی آیتیں نازل ہوئی تھی کہ آپ آگاہ کریے، باخبر کریے، اللہ کا پیغام لے کر کھڑے ہوئے، تو پھر دعوت کا کام شروع ہوا۔ اب نبی بننے کے بعد کے جو 3 سال ہیں وہ ہڈن دعوت کے ہیں، سیکریٹ دعوت کے ہیں، خفیہ مومنٹ کے ہیں، چھپے ہوئے دعوت کے کام کے ہیں۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی لوگوں نے انڈیویجولی لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، اور گاہے بگاہے لوگ اس میں شامل ہوتے رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے، جو سب سے اول مرحلے میں اسلام کو قبول کرنے والے تھے۔ اس میں خاص طور پہ نمایاں کردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ انہوں نے اپنے حلقے کے اندر دعوت کا پرزور کام کیا، اور ان کی مہم اور کوشش سے ایک خاصی تعداد اسلام میں داخل ہو گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاص صحابہ عبادت، اللہ سے لو لگانے اور دینی جذبے کو اپنے اندر مضبوط کرنے، توحید کو سمجھنے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے، آخرت کے موضوع کو سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت پیدا کرنے کی ٹریننگ پروسیس سے گزر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تلقین کیا کرتے تھے جو اس وقت اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوشش سے ایک تعداد آئی تھی، جن میں نمایاں نام حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا ہے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے۔ اس کے علاوہ اور لوگ بھی شامل ہوئے، جن میں غلام طبقہ بھی تھا اور آزاد شریف خاندانوں کے لوگ بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، عمار ابن یاسر بھی ہیں، صہیب رومی بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ خباب ابن الارت بھی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بنت الخطاب بھی ہیں، اور وہی زید ابن عامر ابن نفیل جو عیسائی ہوئے تھے اور توحید پر مرے تھے، ان کے بیٹے، اور حضرت عمر کے بہنوئی اور فاطمہ بنت الخطاب کے شوہر سعید ابن زید ابن عامر ابن نفیل بھی تھے، جو ابتدائی دور میں اسلام کو قبول کرنے والے لوگوں میں تھے۔ زید اور اس کے علاوہ ارقم ابن ابی الارقم تھے، جن کا گھر بعد میں وہ گھر بنا تھا جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ میٹنگ کیا کرتے تھے، جو چند لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کے ساتھ دعوت کی مہم تیار کیا کرتے تھے۔ ان کا گھر بھی تھا جو اس کام کے لیے استعمال ہوتا تھا، وہ بھی ابتدائی لوگوں میں تھے جو مسلمان ہوئے تھے۔ ابو سلامہ تھے، اور اس طرح کے چند افراد ہیں۔ ابن ہشام نے 40 سے کچھ زیادہ کی تعداد ذکر کی ہے، لیکن ظاہر ہے سب اولین سابقین اولین میں نہیں تھے، لیکن اس 3 سال کے عرصے میں
ایک تعداد تھی جو قریبی دوستوں کی یا الگ الگ دوستوں کے اپنے فرینڈ سرکل کی تھی، جس میں سے ٹوٹ ٹوٹ کر لوگ آتے تھے اور اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے تھے۔ یہ جو دور ہے، اس دور کے کچھ خاص پہلو ہیں جس کو سمجھنا چاہیے۔ جو ایک بڑا کام اور بڑا موومنٹ اور بڑی مہم شروع ہوتی ہے، اس کے لیے سب سے پہلے اس کی حقانیت، اس کی سچائی کو پرکھنے کے لیے اس قریبی حلقے کو دیکھا جاتا ہے جو اس کو اڈاپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے اور اس کے لیے پورے جذبے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک بات غور کرنے کی ہے، یہ سارے لوگ جو اسلام میں داخل ہو رہے تھے، ان میں ایک تو وہ طبقہ تھا جو غلامی کا شکار تھا، جو دوسروں سے بہت زیادہ دبا ہوا تھا، جس کو نہ دنیا سے کوئی بہت زیادہ غرض تھی، نہ عزت، وجاہت اور شوکت اور اقتدار کی کوئی لالچ ہوا کرتی تھی۔ دوسرا آزاد افراد میں وہ طبقہ تھا جو شریفانہ کردار رکھتا تھا اور سردار اور بادشاہ نہیں تھا، عہدوں پر فائز نہیں تھا، کرسیوں پر بیٹھا ہوا نہیں تھا۔ یہ تمام افراد جو ہیں یہ عزت دار تھے، لیکن حکومت اور کرسی سے دور تھے۔ حکومت والوں کو اپنی چودراہٹ ختم کرنے والی کسی موومنٹ میں شامل ہونا سب سے مشکل ہوتا ہے، اس لیے یہ لیڈران یا تو کٹے ہیں بدر میں یا پھر بعد میں اسلام سے مشرف ہوئے ہیں۔ ایک طبقہ جو شامل ہوا تھا اس سیکریٹ پیریڈ کے اندر، اس ہیڈن دعوت کے دور کے اندر، وہ بڑے جذبے کے ساتھ شامل ہوا تھا اور پوری سچائی کو سمجھنے کے ساتھ شامل ہوا تھا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل قریبی طبقہ تھا، یہ قریبی لوگوں کا قریبی طبقہ تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے تھے دل سے، یہ قریبی حلقہ اس کو جانتا تھا، سمجھتا تھا اور مانتا تھا۔ کیونکہ کوئی شخص لالچ میں کسی موومنٹ سے جڑ سکتا ہے، کسی غرض کے لیے شامل ہو سکتا ہے، لیکن یہ لوگ تو وہ تھے جو مشکل حالات میں پورے یقین اور صداقت کے ساتھ حضور کے سامنے کھڑے تھے ایمان لاتے ہوئے، اور یہی وہ لوگ تھے جو حضور کی شب کو بھی جانتے تھے، دن کو بھی جانتے تھے، تنہائی سے بھی واقف تھے اور جلوت سے بھی واقف تھے۔ حضور کی پرسنل لائف اور پبلک لائف دونوں ان کی نگاہوں کے سامنے تھی، وہ اس دعوت پر لبیک کہہ رہے تھے۔ یہ عرصہ گزرا جس میں کچھ لوگ شامل ہوتے گئے اور خفیہ طریقوں پر نماز ادا کرتے رہے۔ نصوص سے اور واقعات سے اور سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی فرضیت تو بہت بعد میں ہوئی ہے، لیکن نماز بہت شروع سے تھی۔ ابتدائی مرحلے سے نماز کا آغاز تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک روایت ملتی ہے، گرچہ اس میں ضعیف راوی بھی ہے، کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ سکھایا تھا ابتدائی دور میں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ طریقہ یہ تھا کہ مکہ مکرمہ کی آبادی کو چھوڑ کر پہاڑوں کی گھاٹیوں میں جا کر خفیہ نمازیں ادا کی جاتی تھی۔ خاص طور پہ صبح اور شام کی 2 نمازیں تھیں، سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، جن کو فجر اور عصر کی نماز کہا جاتا ہے۔ یہ نمازیں خاص طور پہ تھیں، جس کو فرض بھی کچھ علماء نے کہا ہے، کچھ نے کہا فرض تو نہیں تھی، لوگ ادا کیا کرتے تھے۔ اس طرح جا کے نماز ادا کی جاتی تھی، الگ الگ یا جماعت کی شکل میں چھپ کر لوگ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ البتہ چاشت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں تشریف لا کے نماز پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت میں قریش کے لوگوں کے ہاں عبادت اور کعبے میں آ کر اس کا طواف اور اس کی عبادت کا رواج تھا، اس لیے اس وقت آ کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں محسوس کیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ دیکھا کہ وہ نماز ادا کر رہے ہیں،
پوچھا یہ کون سا طریقہ تم نے اختیار کر لیا اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر، یہ کون سے نئے طریقے کو اختیار کیے ہوئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ تو انہوں نے کہا بہت اچھا ہے، اس پر تم قائم رہو، لیکن میں اپنے باپ عبد المطلب کے طریقے کو پسند کرتا ہوں۔ اس وقت کے گزرنے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ سورہ قصص کی آخری آیات میں سے آیت ہے جس میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پہ ایک تفصیلی قصہ سنایا ہے، اور دوسرے انبیاء کا بھی تذکرہ اور ان کی قوموں کے حالات کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اخیر میں کہا ہے اپنے خاندان کے لوگوں کو جو قریب ترین ہیں آپ کے، ڈرائیے، آگاہ کریے، اللہ کے دین سے واقف کرائیے۔ یہ پیغام آنے کے بعد پھر دعوت کا ذرا دائرہ وسیع ہوا۔ جو دائرہ خفیہ انفرادی طور پر چل رہا تھا وہ ذرا بڑھ کر خاندان کے دائرے پر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی بنو ہاشم اور بنو مطلب کو، جو دو خاندان کے لوگوں کا الائنس تھا، عبد مناف کی اولاد میں جو قریبی تھے، جاہلیت کے دور میں بھی ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ ان دونوں شاخوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا گھر کے اندر۔ دونوں افراد آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات شروع ہی کرنا چاہتے تھے کہ ابو لہب سامنے آ گیا۔ اس کو بھی سنگن ہو گئی تھی، اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شخص جو ہے کچھ نیا فتنہ کھڑا کرنے والا ہے۔ اس نے کہا دیکھو تمہیں جو بولنا ہے بولو، لیکن یاد رکھو کہ تم مصیبت مت کھڑی کرنا، تمہیں جو کرنا ہے کرو، لیکن کوئی مصیبت کھڑی مت کرنا۔ میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں کہ تم ہمیں پریشانی میں مت ڈالنا، تمہاری وجہ سے یہ خاندان یاد رکھنا پورے عرب کے لوگوں کی مقابلے کی طاقت نہیں رکھ پائے گا۔ وہ بھانپ رہا تھا کہ یہ شخص جو بات لے کر آ رہا ہے اس سے پورے عرب کے کلچر ریلیجن سے ٹکرا جائے گا، اور سب لوگ پوری طاقت کے ساتھ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ تمام قبیلے، تمام خاندان، تمام چودھری، تمام کرسی والے اس کے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں۔ اس نے کہا دیکھو پورے عرب سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے چھوٹے سے خاندان کے پاس طاقت نہیں ہے، ہم سب کو مصیبت میں مت ڈالنا، اور یاد رکھنا اگر کوئی خاندان پر مصیبت لاتا ہے تو تم ہی برے انسان ہو، تم ہی شر پیدا کرنے والے ہو۔ اب اس طرح کی باتیں اس نے شروع میں کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، مجلس ختم کر کے جو کھانا پینا ہوگا وہ کر کے چلے گئے۔ دوبارہ پھر بلایا، دوسری دفعہ انہی دو خاندان کے افراد کو جمع فرمایا اور اب بات شروع کی اور کہا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اور اس کی مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں اور اس پر توکل اور بھروسہ کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ خدا کی قسم جو اکیلا اور تنہا ہے، اس نے مجھے تمہارے لیے خاص طور پہ اور سارے انسانوں کے لیے عام طور پہ رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تم موت کا شکار ہوگے ویسے ہی جیسے سوتے ہو، اور پھر موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے ویسے ہی جیسے سو کر اٹھتے ہو۔ تم سے حساب لیا جائے گا، پھر یا تو ہمیشہ جنت ملے گی یا ہمیشہ کی جہنم ہوگی۔ یہ پہلا پیغام تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو سنا دیا۔ لوگوں نے سنا، اس موقع پر ابو طالب نے ذرا ہمت بنا، ابو لہب تو غصے میں آیا، اس نے کہا تم یہ سب چیزیں جو لے کر آ رہے ہو اس سے فتنہ ہوگا، پورا خاندان برباد ہوگا، لڑائی ہوگی، پورا عرب کھڑا ہو جائے گا، ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے، یہ سب مت کرو، خاموش رہو۔ اس نے اس طرح کی بات کی تو ابو طالب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا تم جو بات کہہ رہے ہو
ٹھیک بات ہے، پوری مضبوطی کے ساتھ اپنی بات کو رکھو اور میں تمہاری بھرپور مدد کرتا رہوں گا۔ ابو طالب کی طرف سے جو مکمل اطمینان اور بھروسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ ان کا سپورٹ ابو طالب کی طرف سے برابر قائم رہے گا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا تقویت ملی اور پھر آگے دعوت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ خاندان کے خاص حلقے کے اندر دعوت کے پہنچانے کا ایک پیریڈ تھا، جس کے بعد پھر علل اعلان دعوت شروع ہو جاتی ہے، جو کہ دور اگلے مرحلے کا ہے، جس کا آغاز صفا کی پہاڑی سے ہوتا ہے۔ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نیا دور اور دعوت کا ایک نیا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ جو مرحلہ ہے دعوت کا، اس کے اندر خفیہ دعوت رہی، انفرادی دعوت رہی، لیکن بہرحال سن گن لوگوں کے درمیان ہو گئی تھی، چرچا کچھ ہونے لگا تھا۔ بڑے بڑے لوگ کیئر نہیں کر رہے تھے، فکر نہیں کر رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ یہ شاید جو ہمارا طریقہ ہے اس سے ہٹ کر یکسوئی کے ساتھ ایک خاص طریقے پر عبادت کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ پچھلے لوگ تھے، قس ابن ساعدہ ایادی ہوں، امیہ ابن ابی الصلت ہوں، جو لوگ بت پرستی سے نالا تھے اور صرف توحید اور ایک اللہ کی بات کیا کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے وہ بتوں سے ٹکرائے نہیں تھے، وہ کلچر کے خلاف کھڑے ہو کر ایک نیا سسٹم نہیں دیتے تھے، وہ معبودوں کو ختم کر کے ایک اللہ کا تصور مکمل نظام کے ساتھ پیش نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے ان سے ٹکراؤ نہیں تھا۔ اسی طرح قریش اور مکے کے لوگوں نے سمجھا یہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، کچھ اپنا کام کر رہے ہیں، عبادت کا نیا طریقہ اختیار کیے ہوئے، ان کو چھوڑو، ان کی فکر نہ کرو۔ ایک روایت ملتی ہے، علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ثابت کیا ہے، اس پر توجہ کی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، جو قبیلہ غفار کے جو مکے سے باہر کی بستی ہے، وہ مسلمان ہونے والوں میں 6 یا 7ویں نمبر کے ہیں۔ انہوں نے پہلے اپنے بھائی کو مکے بھیجا تھا، جب کچھ سرگن ہوئی تو اس طرح مکے میں کچھ نئے طریقے پر ایک شخص پیغام پہنچا رہا ہے، تو بھائی نے جا کر دیکھا، آ کر بتایا، ان کو اطمینان نہیں ہوا، وہ خود آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا اور ایمان کو تسلیم کیا، قبول کیا۔ لیکن بہرحال ان کا قصہ آگے سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ وہ کعبے میں آئے، اس کا اظہار کیا، لوگوں نے ان کو مارا، خون آلود ہو گئے، پھر آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، حضور نے کہا خفیہ رکھو، مت اعلان کرو، مت اس کا اظہار کرو ابھی، لیکن پھر جا کے اعلان کیا، پھر بہت سخت پٹائی ہوئی اور بہت خون خان ہو گئے، پھر واپس آئے اور پھر بالآخر اپنے قبیلے واپس چلے گئے تھے۔ جب لوگوں نے کہا ارے بابا غفار کے آدمی ہیں، مت پیٹو ان کو، وہاں سے غلہ وغیرہ آتا ہے۔ تو اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے اندر جو خفیہ دعوت کا دور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو مضبوط کرنے کے لیے خاص بہت مضبوط کیڈر بنایا تھا، جو کیڈر ایسا تھا کہ وہ ہر حال میں مر مٹنے پر تیار تھا۔ انہی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو اولین ایمان لانے والوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور اس کے بعد کا ہے، لیکن وہ سابقین اولین میں اپنی عظیم مقام اور مرتبے کی وجہ سے شمار کر لیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ اس خفیہ دور کے آخری حصے یا اعلانیہ دور جب شروع ہو گیا تھا، اس کے بعد اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اس حصے کو سامنے رکھا جائے اگر، تو معلوم ہوتا ہے یا سمجھ میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ایک مضبوط جماعت چاہیے ہوتی ہے، جو فداکارانہ طور پہ اخلاص کے ساتھ حق کو پورے طور پر سمجھ کر اور مضبوطی کے ساتھ قائم ہو کر اس دین کو اور اس مومنٹ کو قبول کرتی ہو اور اس کے لیے پورے جذبے کے ساتھ پیغام رسانی کے لیے کھڑی ہو جاتی ہو، کیونکہ ہر شخص جتنا سیکھتا تھا اس کا داعی بن جاتا تھا، وہ اپنے حلقے میں جا کر اس کو پہنچاتا تھا، دوسروں تک بات لے کر جاتا تھا۔ اس طرح پھر لوگ جڑتے چلے گئے اور حضرت عمار ابن یاسر کا خاندان بھی اسی میں شامل ہو گیا تھا۔ حضرت عمار کے بعد ان کے والدین یاسر اور سمیہ بھی اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور یہ پورا خاندان
قربانی دینے والا بنا تھا۔ پہلے شہید ہونے والوں میں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا تھی۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب خفیہ نماز پڑھی جاتی تھی، لوگ جا کے خفیہ نمازیں گھاٹیوں میں پڑھتے تھے، اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے، تو اس میں ابو لہب اور کچھ مکے کے لوگ پہنچ گئے اور دیکھا ان کو کہ نئے طریقے پر عبادت کر رہے ہیں، تو بھکتیاں کسنا شروع کی، کچھ گالت گلوچ کیا، چھیڑ چھاڑ کی، کچھ غلط نعرے دیے، کچھ جے جے کے اپنے اور ان کے خلاف نعرے پاس کیے، جس کی وجہ سے ان کو ہراس کرنا تھا اور ان کو گھبراہٹ میں ڈالنا تھا اور ایک موب کے ذریعے سے ان کو دھمکانا تھا۔ جب دیکھا پھر بھی وہ بات نہیں سن رہے ہیں، متاثر نہیں ہو رہے ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بڑھ کر ان کے اوپر ہاتھ ڈالا، ان کو مارا، ستانے کی کوشش کی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو زخم دیا کہ خون نکلا۔ ملتا ہے روایت میں کہ سب سے پہلا زمین پر پڑنے والا اسلام اور ایمان کے نام پر خون جو زخمی کے طور پر نکلا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا تھا، جس سے زمین بھی مہک رہی تھی۔ اس ایمانی خون کے ذریعے سے زمین کے اندر ایمان کی نئی کاشتکاری کا آغاز ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد پورا پانی اس کو حضرت سمیہ کے خون سے ملا تھا، جن کے انتقال کا ایک دردناک اور کربناک واقعہ شہادت کا اور حضرت یاسر کی بھی شہادت کا ہوا تھا۔ جس کے بعد پھر ایمان کے گل بوٹے بعد میں نکلے، اور انہی خون کے ذریعے سے سچی ہوئی زمین کی کھیتی سے وہ گل بوٹے اور وہ بہترین پھول اور پتیاں نکلی تھیں، جنہوں نے پورے عرب کے اندر ایک نئے دور کا آغاز کیا تھا اور نئی فضا، نئی مہک کے ذریعے سے قائم کر دی تھی۔ انشاءاللہ علی الاعلان دعوت کا جو مرحلہ ہے، جس کے بعد خاص حالات مسلمانوں کے گزرے ہیں، جس مشکل حالات کے اندر دعوت کا مضبوط کام کیا گیا ہے، اس پر اگلے مرحلے میں، اگلی قسط میں انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی اور بات کی جائے گی۔ آج کی گفتگو اسی خفیہ دور اور خاندان کے اندر دعوت کے مرحلے پر ختم کی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔